یہ وہ ماہ مقدس محرم کا مہینہ ہے کہ جس محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ یہود و نصارہ اس یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ تو یہود و نصارہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلمت سے نجات دی تھی، اس لیے اس کی فضیلت میں ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت رکھتے ہیں، لہٰذا اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یوم عاشوراء کا بھی روزہ رکھو اور ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو، اس لیے یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ چونکہ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا 10 دن کے روزے رکھنا چاہیے یا نہیں، تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت روزوں کی جو ہے ماہ محرم کی ہے، اس لیے جو شخص چاہے 10 دن کے بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے صبر سے اور نماز سے۔ حضرات محترم، اس صبر والے مہینے میں ہم آئندہ صبر کے تعلق سے تفصیلی بیان کریں گے۔ آئیے آج ہم صبر کے ساتھ جو نماز کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے، نماز کی اہمیت بتائی ہے، اس نماز کی کیفیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اور سمجھ لیجئے کہ ہر بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس موجود ہے، لیکن گناہ کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ گناہ کا علاج قرآن میں موجود ہے، گناہ کا علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ جو چاہتا ہے کہ گناہ سے بچنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن سے پوچھے قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز ہر برائی کو روکنے والی ہے۔ یعنی نماز جو پڑھتے ہوں گے تو ان گناہوں سے بچنا ممکن ہے۔ نماز سے آدمی کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نماز تو بہت بڑی بات ہے، اگر آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو گے تو آپ کا دل چمکنے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو وضو کرتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو اللہ کا قلعہ ہے، جو باوضو یعنی وضو کے ساتھ رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بھلا بتلائیے تو صحیح کہ اگر کوئی بادشاہ کے قلعے میں رہتا ہے تو کیا اسے دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جو بادشاہ کے قلعے میں رہے اسے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے وضو کی بڑی فضیلت ہے۔ تو وضو کی جب یہ برکت ہے تو نماز کی کیا فضیلت اور برکت نہ ہوگی۔ نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ نماز پڑھنے سے بری لوگوں کی نظر کا اثر نماز پڑھنے والوں پر نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے سے ماں کی گود میں سونے والے بچے کو جو راحت و سکون ملتا ہے وہ راحت و سکون نماز سے ملتا ہے۔ نمازی کو جب موت آتی ہے تو اس کے جسم سے روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے سے بال
आसानी से निकल जाता है। एक नमाजी जब कब्र में रख दिया जाता है और वहां जब उसकी रूह लौटाई जाती है तो वो ऐसा महसूस करता है जैसे वो नींद से अभी अभी जागा है और अभी सूरज गुरूब होने का वक्त वो महसूस करता है जब उसकी रूह लौटाई जाती है कब्र में। तो जब कब्र में के फरिश्ते मुनकिर व नकीर उसे बेदार करते हैं तो वो कहता है कि हट जाओ, सूरज गुरूब हुआ जा रहा है, मुझे मगरिब की नमाज पढ़ लेने दो, बाकी का काम बाद में देख लेंगे, मुझे पहले नमाज पढ़ लेने दो। कब्र की कैफियत वो होती है जहां वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों से अकेला तन्हा जब महसूस करता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसके करीब आती है और वो दुल्हन से पूछता है कि तू कौन है, यहां क्या कर रही है। तो वो दुल्हन कहती है कि इसी हौलनाकी और परेशानी में मैं तेरा दिल बहलाने आई हूं। दुनिया में जब नमाज का वक्त होता था तो तू यार और अहबाब और रिश्तेदार को की मसरूफियत को छोड़कर आ जाता था और मैं वो दुल्हन हूं जो नमाज हूं, जो दुल्हन की शक्ल में तेरे पास आई हूं। जब तू रिश्तेदारों को छोड़कर नमाज के वक्त में आता था, जब मेरी तरफ आने का वक्त होता था तो तू सब कुछ छोड़कर मेरी तरफ आ जाता था और अपने दिल को सुकून नमाज के जरिए पहुंचाता था। आज तुझे सब ने छोड़ दिया है तो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए कब्र में आई हूं। अब कयामत तक यहीं मैं तेरे साथ रहूंगी और तुझे सुकून देती रहूंगी। नमाज को महबूब की चौखट पर हाजिरी का जरिया अल्लाह ताला ने बना दिया जो नमाज के जरिए उसे मिलता है। अगर कोई मुसलमान नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसे कब्र में अजाब दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान नमाज को उसको समझता है तो उसने अल्लाह के दस्तरखान से मिल रही नेमतों का शुक्रिया अदा करने की वो कैफियत महसूस करता है और वो जानता नहीं कि अल्लाह के दस्तरखान पर उसे कैसी कैसी नेमतें मिल रही होती है। जो लोग नमाज के लिए पुकारी जाने वाली अजान को सुनकर ये कहते हैं कि ये क्या भाई, कुछ देर हुई, एक वक्त की अभी तो नमाज पढ़ी थी, अब क्या दूसरी नमाज का वक्त इतना करीब आ गया। सुनिए हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या हुआ करती थी। जैसे ही नमाज का वक्त शुरू होता था तो हजरत बिलाल से कहते कि अरिहना या बिलाल, यानी ए बिलाल उठो और अजान कहो और हमारे दिल को राहत पहुंचाओ। तो नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब की राहत और ठंडक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में आसमान के सफर में पहुंचे जहां बहुत से लोगों को अजाब में मुब्तला देखा तो वहां एक बड़ी अजीब बात आपने देखी कि एक शख्स है जो नूर के अर्श में ढपा हुआ था, उसके अतराफ में नूर ही नूर था और नूर में डूबा हुआ था। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन शख्स खुश नसीब है, कोई फरिश्ता है? तो जवाब आया कि ये फरिश्ता नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये पैगंबर है जो नूर में डूबा हुआ है? तो जवाब मिला कि ये पैगंबर भी नहीं है। तो पूछा कि फिर ये कौन है जो नूर में घिरा हुआ है, वो हर तरफ से नूर ही नूर में है? तो जवाब मिला कि आपकी उम्मत का एक फर्द है जिसमें 3 खूबियां थी। पहली खूबी ये
کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی تھی. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا رہتا تھا، یعنی اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا تھا. جیسے ہی ایک نماز پڑھ لی وہ سکون محسوس کر لیتا تھا، اور دوسری نماز کا وقت آتے ہی پھر وہ سکون محسوس کرتا کہ اب پھر مجھے اللہ کے حکم نماز ادا کرنے کے لیے بلاوا آ چکا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل مسجدوں کی کل بن جایا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک لکڑی پر کل ٹھکی ہوئی رہتی ہے، اس طرح ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں. ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کبھی یہ لوگ جب مسجدوں میں جن کے دل لگے رہتے ہیں، کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور بیماری کی وجہ سے مسجدوں کو نہ آ سکتے ہوں تو اللہ کے فرشتے ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے گھروں میں جایا کرتے ہیں. دیکھیے کہ نماز پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے. تو مسجدوں کی آبادی کی کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کی کوشش، یہ ان لوگوں کے حصے میں ہوتی ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں ہوتے ہیں، اور اللہ ان کا اس میں شمار کرتا ہے. اور وہ ایسا شخص وہی خوبیوں والا ہوتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ وہ اللہ کے نور میں گھرا ہوا تھا. آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، تو رسول و مہدی کے صدقے میں ہم کو نماز کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے وقت میں ہماری غفلت کو دور فرمائے، ہماری سستی کو دور فرمائے، اور ہمیں نماز کا پابند بنا دے. اے باری تعالیٰ، تو نماز کے ذریعے ہمیں تیرا قرب اور نزدیکی عطا فرما. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.